لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد، به لقلوبنا فرح وللأرواح تجديد. فيوم الجمعة الميمون بين الناس مشهود، وبيت الله يجمعنا، به للذكر ترديد. فتسبيح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق
الخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير
نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى في سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. معزز و محتشم سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالی کا مبارک جو کلام ہے اسے قرآن کریم کہا جاتا ہے. جس مہینے سے ابھی ہم گزر رہے ہیں اس کا نام ماہ رمضان ہے. قرآن پاک کا رمضان کے مہینے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا 20 سال ہو گئے، کئی دہائیاں گزر گئیں، ماہ رمضان آتا ہے لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن کی تاثیر ہمارے اوپر نہیں ہوتی. قرآن صحیح معنوں میں جس طرح ہمارے اوپر اثر انداز ہونا چاہیے ہوتا نہیں ہے. جبکہ یہ قرآن یہ پر تاثیر کلام ہے. میری بات میں اثر ہو سکتا ہے، آپ کی بات میں اثر ہو سکتا ہے، تو وہ کلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اس کے اندر اثر کیوں نہیں ہو سکتا؟ قرآن جب سے ہم پیدا ہوئے پڑھ رہے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا قرآن سن رہے ہیں، مساجد میں نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ التراویح کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، ہم سنتے بھی ہیں، لیکن ہمارے دلوں پر اس کا اثر کیوں نہیں ہے؟ جبکہ دیکھا جائے قرآن ایسی کتاب ہے، ہمارے اندر تو روح موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوقات جن میں روح نہیں ہے ان کے اوپر بھی قرآن کی تاثیر ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے، وہ کتنی مضبوط چٹانیں ہوتی ہیں، کتنے مضبوط پہاڑ ہوتے ہیں جنہوں نے زمین کو ہلنے سے روکا ہوا ہے، کتنے مضبوط یہ پہاڑ ہیں. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں کے اوپر بھی نازل کرتے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. میرا اور آپ کا دل کیا اتنا سخت ہو چکا ہے؟ کیا وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے؟ پہاڑوں کے اوپر تو قرآن کا اثر ہوتا ہے، لیکن میرا دل بظاہر تو بہت نرم ہے، لیکن پہاڑوں جیسی قساوت بلکہ اس سے بڑھ کر قساوت پائی جاتی ہے کہ میرے دل کے اوپر قرآن اثر انداز ہی نہیں ہوتا. قرآن یہ وہ کتاب ہے جس کا اثر جنوں پر بھی ہوا تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. دیکھا جائے تو جن ان کے اندر بھی قساوت پائی جاتی ہے، یہ بہت سخت دل ہوتے ہیں، بہت زیادہ شرارتوں میں جنات کا ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن قرآن کی تاثیر اتنی زیادہ ہے. جنات نے بھی جب پیغمبر علیہ السلام سے قرآن سنا، اس قرآن نے ان کے دل پر بھی اثر کیا، اور ان میں سے کتنے ہی ایسے جن تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ قرآن ایسی پر تاثیر کتاب ہے. بڑے بڑے کافر لوگ
اور کفر کے بڑے بڑے سرغنہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تک سننا گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن جب پیغمبر علیہ السلام قرآن پڑھتے اس قرآن کا اثر ان پر بھی ہوتا تھا۔ سورۃ النجم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ یہ وہ آیات ہیں کہ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے سامنے پڑھی، سورۃ النجم کی آخری آیات آپ نے تلاوت فرمائی، آپ سجدے میں گر گئے۔ قرآن کی اتنی تاثیر تھی کہ سارے کے سارے کافر لوگ جتنے بھی آپ کے پاس موجود تھے وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ حالانکہ کافر وہ مسلمان نہیں تھے، ان کی نماز قبول نہیں ہے، کوئی عمل قابل قبول نہیں جب تک وہ اسلام قبول نہ کریں، لیکن قرآن کے اندر اتنی تاثیر تھی، اتنی چاشنی تھی، اللہ رب العزت کے کلام میں اتنا حسن تھا اور اس کا اتنا رعب تھا، اتنا اثر تھا کہ کافر لوگ بھی سجدہ کرنے سے رک نہ سکے بلکہ فوراً سجدے میں وہ بھی گر پڑے۔ آج حضرت انسان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے پھر بھی قرآن کا اس کے اوپر اثر نہیں ہے، جبکہ اہل ایمان ان پر قرآن اثر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ المؤمنون میں ارشاد فرمایا ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون۔ تو قرآن پاک اہل ایمان ان کے دلوں پر بھی اثر انداز ہوا کرتا تھا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہمارا شمار کیا اہل ایمان میں ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کا اثر انسان کے پورے جسم پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الزمر میں ارشاد فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذکر اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ جو اللہ رب العزت سے صحیح معنوں میں ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر، خشیت ان کے دل کے اندر موجود رہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو قرآن ہم نے اتارا ہے یہ احسن الحدیث ہے، سب سے اچھی بات ہے، سب سے اچھا کلام ہے، اور یہ سب سے اچھا کلام کیوں نہ ہو، یہ من جانب اللہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جب یہ قرآن ایسے لوگ سنتے ہیں جن کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر موجود ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ڈر کے ساتھ، خوف کے ساتھ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر قرآن اثر کرتا ہے، ان کے سارے وجود کے اوپر قرآن کی تاثیر نظر آتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ قرآن تو وہ پر تاثیر کلام ہے جس کا اثر انسان کی آنکھوں پر بھی ہوا کرتا تھا۔ سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جب لوگوں نے قرآن سنا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ قرآن حق پر مبنی کتاب ہے، ان کی آنکھیں آنسوں کے ساتھ بہہ پڑی۔ یہ اہل ایمان تھے، یہ وہ صحابہ کرام تھے، جب قرآن پڑھا جاتا اور قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا یا وہ خود قرآن کی تلاوت کرتے تو اس کا اثر ان پر نظر آتا تھا۔
اور اسی طرح قرآن کریم وہ کتاب ہے، انسان اگر توجہ کے ساتھ سنے، غور و خوض کرے، اپنے دل کو متوجہ کرے، تو یہ ایسی کتاب ہے جس کی چاشنی اور جس کا اثر انسان کے دل کے اوپر بھی محسوس ہوگا۔ سورۃ الحج میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ تو یہ قرآن جب اس کو پڑھا جائے توجہ کے ساتھ تو اللہ رب العزت اس کا جو اثر ہے وہ انسان کے دل کے اوپر بھی کرتا ہے۔ قرآن پاک اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب ہم بھی قرآن پڑھیں اور ہمارے سامنے یہ قرآن پڑھا جائے، ہمارے اوپر بھی قرآن اثر انداز ہو، قرآن کی تاثیر ہو، اور قرآن میں جو بیان کیا جا رہا ہے ہم صحیح معنوں میں اس سے فائدہ اٹھا سکیں، تو سب سے پہلی بات میرے عزیز بھائی اور بہن یہ یاد رکھیے گا، اخلاص اپنے اندر پیدا کیجئے اور خالصتاً اپنی نیت کو صاف کر لیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھنے لگے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، قرآن پاک کے ساتھ محبت کریں، ایسے نہیں جیسے کوئی قاری پڑھ رہا ہے تو سن لیا، نہیں، بلکہ بہت زیادہ محبت کے ساتھ لبریز ہو، قرآن کے ساتھ محبت قائم کی جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، آپ قرآن کے ساتھ محبت کرو، کیونکہ قرآن کریم کے ساتھ محبت در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے، کیونکہ یہ وہ کلام ہے جو اللہ رب العزت کی ہے، اور یہ وہ کتاب مقدس ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی ہے۔ تو گویا قرآن کے ساتھ محبت ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، جب تک آپ قرآن کی طرف اپنا دل متوجہ نہیں کریں گے تب تک قرآن اثر نہیں کرے گا۔ یہ تو ہم نے سورہ قاف میں بھی پڑھا، ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القی السمع وهو شہید۔ اس قرآن کے اندر نصیحت کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے نہیں جو بے توجہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، نصیحت کی جا رہی ہے، خطبات چل رہے ہیں، دروس کا اہتمام ہو رہا ہے، صلاۃ التراویح چل رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ان کی سماعت تو آپ کی طرف ہے، دل کہیں اور ہے۔ ایسے لوگوں پر قرآن اثر نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا اس قرآن سے نصیحت وہی حاصل کر سکتا ہے جو سماعتیں بھی قرآن کی نظر کرے اور اپنا دل بھی قرآن کی طرف متوجہ کرے۔ تو گویا دل کے ساتھ حاضری ہو اور انسان اپنے کان بھی قرآن کی طرف لگائے، غور کے ساتھ قرآن سنے، ایسے انسان پر پھر قرآن اثر انداز ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے، اگر آپ قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ پر لازم ہے اپنا دل قرآن کی طرف متوجہ کریں اور اپنی سماعتیں قرآن کے لیے بچھا دیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو آپ اس کیفیت میں لے آئیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ گویا براہ راست میرے ساتھ کلام کر رہا ہے۔ ایک ایک آیت کو یوں سمجھیے جیسے یہ آیت میرے بارے نازل ہوئی ہے، یہ آیت مبارکہ میرے بارے نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیت مبارکہ اتری اور صحابہ کرام سے کہا گیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ ہر صحابی رسول نے سمجھا کہ شاید یہ آیت میرے بارے میں اتری ہے۔ ثابت ابن قیس ہیں، جب یہ آیت سنی کہ اللہ رب العزت نے کہا نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، گھر میں بیٹھ گئے اور بہت پریشان ہو گئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا ثابت نظر نہیں آ رہے؟ بتایا گیا کہ وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ میں تو اب جہنمی لوگوں میں سے ہو گیا، کیونکہ میری آواز پیغمبر علیہ السلام کی آواز سے اونچی ہو جاتی ہے۔ طبعاً ان کی آواز اونچی تھی، جب بات کرتے تو لب و لہجہ زیادہ بلند تھا،
انہوں نے سمجھا قرآن کی ایک ایک آیت میرے بارے ہے. اگر اللہ نے کہا ہے نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو وگرنہ تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. تو آج ثابت بن قیس کے سارے اعمال برباد ہو گئے. یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا. اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو بخشے بخشائے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم شامل ہیں. آپ نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں لہذا ہم بخشے بخشائے. قرآن کی جتنی آیتیں ہیں وہ ساری کی ساری کافروں کے لیے ہیں. ہم نے یہ سمجھا. جبکہ صحابہ کیا سمجھتے تھے؟ قرآن کی ایک ایک آیت میرے بارے میں ہوتی ہے. جب تک میرے عزیز بھائی اور بہن میں اور آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ قرآن میرے بارے میں اترا ہے تب تک اس قرآن سے نصیحت نہ میں حاصل کر سکتا ہوں نہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. قرآن کریم تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے. یہ کتاب اس کے ساتھ تیقن ہو، تدبر ہو، تیقظ ہو، تفکر ہو. یہ قرآن کا تقاضا ہے. ایسے نہیں جیسے طوطا کوئی بات بولتا ہے ایسے ہی انسان قرآن پڑھ لے. نہیں، بلکہ قرآن کی ایک ایک آیت پر تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے. اللہ رب العزت نے اس میں کہا کیا ہے. مجھے یاد آ گیا حرم میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں. وہاں مدرس تھے، استاذ تھے اور مفسر قرآن تھے. علامہ شنقیطی رحمہ اللہ ان کا نام تھا. قرآن پاک کی تفسیر لکھی عربی زبان میں اضواء البیان کے نام سے. اور فرماتے ہیں جب میں قرآن کی تفسیر لکھ رہا تھا میں ایک ایک آیت کو کم از کم 100 مرتبہ پڑھتا تھا. اور جب بھی میں قرآن کی آیت دوبارہ پڑھتا تھا اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات ہی میرے ذہن میں ڈالتا تھا. گویا قرآن کو جتنی بار پڑھا جائے اور غور و خوض کے ساتھ پڑھا جائے، تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، اور انسان اس انداز کے ساتھ جب قرآن کو پڑھتا ہے تو عمل کی راہیں نکلتی ہیں. اور انسان کے لیے جو اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ یہ ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے، واقعی یہ ہدایت پھر انسان اس کو نصیب ہوتی ہے. اور جب بھی قرآن پڑھے میرے عزیز بھائی اس میں مختلف قصے ہیں، واقعات ہیں. دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے بھی ہیں ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بناتے ہیں، وہ کسی اور ہی ڈگر پر چل پڑتے ہیں. کوئی قرآن سے سائنس ثابت کر رہا ہے، کوئی قرآن سے کیا ثابت کر رہا ہے. کیا قرآن اس کے لیے نازل ہوا تھا؟ یہ قرآن کوئی واقعات کی کتاب نہیں ہے، کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے. یہ قرآن کون سی کتاب ہے؟ نصیحت کی کتاب ہے. اگر یہ واقعہ کی کتاب ہوتی تو اللہ رب العزت سے بڑھ کر واقعہ اچھا بیان کوئی نہیں کر سکتا. یوسف علیہ السلام کا نام موجود ہے لیکن ان کو ورغلانے والی کون تھی نام قرآن نے نہیں بتایا. کیوں؟ ضرورت ہی نہیں تھی. یوسف علیہ السلام کی عمر کتنی تھی قرآن نے نہیں بتایا. موسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی قرآن نے نہیں بتایا. یاد رکھیے گا قرآن پاک صرف اتنی بات کرتا ہے جس میں لوگوں کے لیے نصیحت موجود ہو. اور پھر اگر واقعے کی کتاب ہوتی واقعہ ایک بار بیان کیا جاتا ہے، بار بار نہیں. آپ کوئی بھی تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، اگر ایک واقعہ پہلی والیوم میں پہلی جلد میں آپ کو ملے گا وہ دوسری جلد میں نہیں ہوگا. وہاں اگر اس طرح کی بات ہوگی بھی تو کہا جائے گا فلاں صفحے اور فلاں جلد پہ اس واقعے کو پڑھ لو. جبکہ قرآن آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے پہلے پارے میں بھی آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، 8ویں پارے میں بھی کیا. کتنے ہی مقامات ہیں اللہ نے آدم کا تذکرہ بار بار کیا، موسیٰ فرعون کا تذکرہ بار بار کیا، یوسف کا تذکرہ بار بار کیا، ابراہیم اور ان کی دعوت توحید کا بار بار تذکرہ کیا. یہ بار بار تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نصیحت ہے. انسان عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے ان واقعات کو پڑھ کے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن پاک کی ایک ایک آیت پر غور کرتے تھے. حتیٰ کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم تب تک پیغمبر علیہ السلام سے اگلی آیتیں نہیں سیکھتے تھے جب تک کہ پہلی 10 آیات پر ہم مکمل عبور حاصل نہیں کر لیتے تھے. ہم انہیں پڑھتے، انہیں سمجھتے اور پھر انہیں اپنی زندگی میں اپلائی کرتے. جب تک اس پر صحیح معنوں میں ہمارا عمل نہ ہوتا ہم اگلا سبق نہیں پڑھتے تھے. اور ہماری حالت کیا ہے؟ اگر مجھے کہا جائے کہ یہ قرآن کی 10 آیتیں ان کا مطلب بتا دو تو کیا میں بتا سکتا ہوں؟ اگر کہا جائے کہ یہ آیت مبارکہ کس بارے نازل ہوئی تھی کیا میں بتا سکتا ہوں؟
میں بھی اپنے آپ سے سوال کروں، آپ بھی سوال کریں۔ دعوے بہت کیے، ہم مسلمان ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے، پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، چھوڑ دیں ان دعووں کو۔ ان دعووں کے آگے دلیل کیا ہے؟ آپ عدالت میں جاتے ہیں، دعویٰ پیش کرتے ہیں، دعوے کے بعد دلیل پیش کرنی ہوتی ہے۔ یہاں بھی دلیل پیش کریں، میں بھی پیش کروں، آپ بھی پیش کریں کہ ہم نے دعویٰ تو کیا، ہم قرآن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ بڑا ہمارا تعلق ہے، دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ جبکہ صحابہ کرام وہ تھے، عبداللہ ابن مسعود سے پوچھیں، دیگر مفسرین صحابہ سے پوچھیں، کہتے ہیں قرآن پاک جتنا قرآن ہے، جتنی آیات ہیں، کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں نہ جانتا ہوں کہ یہ قرآن کی آیت کہاں نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ آخر وہ بھی تو لوگ تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، ان کا قرآن کے ساتھ تعلق یہ تھا۔ مجھے اگر توفیق ملتی بھی ہے رمضان میں کہیں جا کر ایک قرآن پڑھ کر، میں بہت زیادہ احسان جتلاتا ہوں کہ میرا قرآن کے ساتھ بڑا تعلق ہے، اتنے پارے میں نے ختم کیے، یہ کیا وہ کیا۔ بتا قرآن سمجھا کیا؟ قرآن نے تیری زندگی پر کیا اثر کیا؟ قرآن میں لکھا تھا سود نہ کھاؤ، کیا تو نے چھوڑا؟ قرآن میں لکھا تھا ماں باپ کی اطاعت کرو، کیا تو نے کی؟ قرآن میں لکھا تھا رشتہ داری نبھاؤ، کیا تو نے نبھائی؟ قرآن میں لکھا تھا پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کیا تو نے کیا؟ قرآن میں لکھا تھا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیا تو نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک نہیں کیا؟ قرآن نے کہا تھا پیغمبر علیہ السلام کی بات حتم آخری بات ہے اور یہ حرف آخر ہے، لیکن تو نے کبھی ابو حنیفہ کی بات کو مانا، تو نے امام مالک کی بات کا تذکرہ کیا، احمد ابن حنبل کی بات کا تذکرہ کیا، اپنے اماموں کے سوا چھوڑ کر دیگر کہاں سے قلندر لے لیے، ملندر لے لیے، قطب لے لیے، ابدال لے لیے، اپنے علماء لے لیے، پیشوا لے لیے، ان کی باتوں کو قرآن سے مقدم کر دیا، اور پھر تو نے کہا کہ قرآن میری کتاب ہے۔ یہ کیسے تیری کتاب ہے؟ یہ قرآن پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا حجت لک او علیک، یاد رکھنا یہ قرآن تیرے حق میں دلیل ہوگی یا پھر تیرے خلاف دلیل ہوگی، تیسرا کوئی رستہ نہیں ہے۔ بتا تو نے قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ قرآن پاک یہ قبر میں بھی سفارشی بن کر آئے گا، لیکن تب بنے گا جب اس قرآن کو صحیح سے پڑھا ہوگا، صحیح سے سمجھا ہوگا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا ہوگا، پھر یہ قرآن ہمارے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ بگرنہ 10 قرآن ختم کر لو، 20 کر لو، 60 کر لو، ایک رات میں 10 قرآن ختم کر لو، لیکن جب قرآن اثر انداز نہیں ہو رہا تو پھر یاد رکھیے گا ہمارا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق مضبوط نہیں ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ جو تعلق ہے، قرآن کی جو تاثیر ہے، مت سمجھیے کہ اس کے کوئی فوائد اور ثمرات نہیں، بلکہ سب سے بڑھ کر فوائد ہی اس کے۔ جس انسان پر قرآن اثر کر رہا ہو، ایسے انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اہل ایمان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اللہ رب العزت پر جو توکل ہے وہ مضبوط ہوتا ہے جب قرآن انسان کے اوپر اثر کر رہا ہو، اور جب قرآن کی تاثیر ہو انسان کے نیک اعمال بڑھ جاتے ہیں، انسان اعمال صالحہ کی کثرت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جب قرآن انسان پر اثر کرے تو اللہ رب العزت ہر اعتبار سے انسان کو شفا یاب کر دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن ایسی کتاب ہے شفاء لما فی الصدور، اللہ رب العزت اس کے ساتھ سینوں میں شفا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت روحانی اور جسمانی بیماریوں کو قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ دور کرتا ہے۔ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ قرآن کتاب شفا ہے، یہ قرآن کتاب رحمت ہے، یہ کتاب برکت ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے خیر، رحمت اور برکات کا نزول ہوتا ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ اسید بن حضیر کا قصہ آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے؟ تلاوت کر رہے تھے، رات کا وقت ہے، گھوڑا بندھا ہوا، ساتھ میں بیٹا سویا ہوا، قرات کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کیا دیکھا؟ آسمان سے کچھ روشنی آ رہی ہے، اور ان روشنیوں کی وجہ سے گھوڑا بدکتا ہے، اور ڈر پیدا ہوا کہ کہیں اس کے بدکنے کی وجہ سے وہ میرے بچے کو پاؤں کے نیچے مسل نہ دے۔
تلاوت چھوڑتے ہیں وہ روشنیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن قرآن ہے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، دوبارہ پڑھتے پھر وہی منظر دیکھتے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ سکینت تھی، ملائکہ تھے جو آپ کی تلاوت سننے کے لیے آپ کے قریب آئے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کی کتاب، اس کو ہم نے عام سٹوری کی کتاب سمجھ لیا کیا؟ جس طرح ہر مذہب میں کوئی ایک ایک کتاب ہوتی ہے، بس اس حد تک اس کو ہم نے مقام دیا؟ نہیں عزیز بھائی، یہ وہ کتاب ہے، آپ نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ سیدھا رستہ دکھا دے، اس کا جواب اللہ نے دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو ہدایت لینے آیا تھا، سیدھا رستہ لینے آیا تھا، پڑھ میری کتاب، یہ کتاب لا ریب کتاب ہے، ھدی للمتقین، جو تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے سراسر ہدایت پر مبنی یہ کتاب ہے، پڑھ۔ جو نہیں پڑھتا وہ صراط مستقیم پر بھی نہیں، جو پڑھتا ہے اللہ رب العزت نے کہا وہ صراط مستقیم پر ہے۔ بڑی دنیا کی کتابیں آپ نے دیکھی ہوں گی، مقدمے میں لکھا ہوتا ہے اگر اس میں آپ کوئی غلطی پائیں ہمیں مطلع کریں، آئندہ ایڈیشن میں اصلاح کر دیں گے۔ ہر کتاب کے اندر آپ کو یہ بات نظر آئے گی، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے، اس کا مقدمہ پڑھ، اس کا آغاز پڑھ، اللہ رب العزت نے کہا چھوڑ سارے شکوک و شبہات کو، چھوڑ ساری غلطیوں کو، یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فی، اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ کتاب من جانب اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے۔ عزیز بھائی اور بہن، جب یہ بات ہے تو پھر میرا اور آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کیوں نہیں ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں۔ آپ اخلاق کی بات کرتے ہیں، اخلاق اچھا ہونا چاہیے، امی جان عائشہ سے پوچھیں پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق کیا تھا؟ امی جان کہتی ہیں تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، سارے کا سارا قرآن یہ آپ کا اخلاق ہی تھا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات بعض صحابہ کرام سے کہتے مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ، اور پھر جب آپ پر قرآن پڑھا جاتا، ابی ابن کعب پڑھ رہے تھے، سورۃ النساء پڑھ رہے تھے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت مبارکہ تک پہنچے، صحابی رسول کہنے لگے ابی ابن کعب کو بس کرو، پیغمبر علیہ السلام کی طرف بھی دیکھو۔ جب آپ کی طرف دیکھا آپ کی آنکھیں اشکبار تھی، قرآن کی تلاوت کا اثر تھا، پیغمبر علیہ السلام رو رہے تھے، اور آپ کی صرف یہ ایک قصہ نہیں، احادیث مبارکہ بھری پڑی ہے۔ بسا اوقات تو ایک ایک آیت مبارکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات بسر کر دیتے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تیرے بندے ہیں، اور اگر انہیں معاف کر دے تو بخشنے والا ہے۔ اسی ایک آیت مبارکہ پیغمبر علیہ السلام نے ساری رات بسر کر دی۔ آج میں جوان ہوں، آپ ہیں، ہماری ساری راتیں کہاں گزرتی ہیں؟ میری اور آپ کی راتیں کہاں کہاں بسر ہوتی ہیں؟ کبھی غور کیا؟ پیغمبر علیہ السلام کا ہم نے کلمہ پڑھا تھا، کبھی ان کی سیرت کو پڑھا، کبھی ان کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالا، کبھی پیغمبر علیہ السلام کا اسوہ۔ اللہ نے قرآن میں کہا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر علیہ السلام کے لیے، پیغمبر علیہ السلام تمہارے لیے رول ماڈل ہیں، اسوہ حسنہ ہیں۔ آج میں نے فلمی ایکٹر کو، کسی اور بدماش کو، کسی اور بدقماش کو اپنا رول ماڈل بنایا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پس پشت ڈال دیا۔ صحابہ کرام کے تذکرے پڑھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب قرآن پاک پڑھتے، سبحان اللہ، اتنی تاثیر ہوتی تھی اس کی، اور قرآن کا اتنا اثر ہوتا تھا ان کے دل پر، حتیٰ کہ صرف انہی پر نہیں، آس پاس لوگ جمع ہو جاتے تھے ابو بکر پڑھ کیا رہا ہے، حتیٰ کہ کافروں کی عورتیں، کافر بچے، کافر مرد آ کر سنتے کہ ابو بکر کیا پڑھ رہا ہے۔ یہ قرآن پڑھنے کا ان کا انداز تھا۔ بعض کافر ڈرتے کہ ابو بکر کو کہا گیا کہ تم گھر میں جا کے پڑھا کرو، باہر نہ آیا کرو، کیونکہ ہمارے جو کافر لوگ ہیں، بچے بیویاں ہیں، وہ اپنا دین چھوڑ کر تمہارا دین قبول ہی نہ کر لے۔ اتنی تاثیر قرآن کے اندر۔ اور عمر ابن خطاب کتنے سخت دل آدمی تھے،
بات بات پہ آپ نے پڑھا کہ وہ کہتے تھے دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق هذا المنافق، پیغمبر علیہ السلام میرا رستہ چھوڑے، میں اس کو قتل ہی کر دوں. بات بات پر قتل کی بات. اور وہ مضبوط صحابی رسول، شاید پوری دنیا کی چٹانیں پہاڑ اکٹھے کر لیے جائیں، لیکن جتنا دین کے معاملے میں عمر ابن خطاب سخت تھا، شاید یہ سارے پہاڑ بھی سخت نہیں. کتنا سخت آدمی تھا دین کے معاملے میں. لیکن جب یہ قرآن پڑھتے اور رونا شروع کر دیتے، حتیٰ کہ گر پڑتے، اور صرف زمین پر گرتے ہی نہیں تھے. راویوں نے بیان کیا عمر ابن خطاب جب قرآن پڑھتے تھے، قرآن کا اتنا اثر ان کے دل پر ہوتا تھا، حتیٰ کہ کئی کئی دن بیمار بستر پر لیٹ جاتے تھے. لوگ ان کی عیادت کے لیے آتے تھے کہ آپ کو کیا ہوا ہے. یہ قرآن کا اثر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس امت کے سرخیل ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر، اور دیگر صحابہ کرام کے واقعات بھی تاریخ میں بھرے پڑے ہیں. عزیز بھائی اور بہن، قرآن کا جو صحیح حق ہے اس کو ادا کریں. ٹمپریری سا قرآن کے ساتھ تعلق نہ بنائیں. قرآن کو پڑھیں بھی، اس کو سمجھیں بھی، اور اس پر کما حقہ عمل پیرا بھی ہوں، اور جو قرآن پڑھیں سیکھیں پھر اس کو آگے پھیلائیں بھی. پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے ایک آیت بھی سیکھتے ہو تو آگے پہنچا دو، پھیلا دو. پھر قرآن کا صحیح معنوں میں حق ادا ہوگا. پھر قرآن قبر میں بھی ہمارے لیے سفارشی بن کر آئے گا. پھر قرآن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اہل ایمان کے حق میں سفارش کرے گا. وگرنہ یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یرفع اللہ بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کما قال. اس قرآن کی وجہ سے اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کو شان و شوکت نصیب کر دیتا ہے، اور اس قرآن کی وجہ سے ہی اللہ رب العزت بہت سی اقوام کو ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنا دیتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے باری تعالی حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.